چلیں گے. اپوزیشن لیڈر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, میڈیا سے بات کر رہے ہیں, بلکہ اس وقت اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اسپیکر, مومن ڈیم کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے میاں نواز شریف کی سربراہی میں 2 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے تھے. یہ ڈیم تقریباً 800 میگا واٹ کا ڈیم ہے جو کہ سوات ریور کے اوپر یہ بنایا جائے گا. میں اس ہاؤس کا وقت ضائع نہیں کروں گا اور ارریلیونٹ بات نہیں کروں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر اس ڈیم کی انتہائی ضرورت ہے اور بہت یہ اہمیت کا حامل ہے, اس ڈیم کی جو کانٹریکٹ کو جو ایوارڈ کیا گیا ہے وہ بطور خاص ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن چکا ہے. اور اس بارے میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس ہاؤس کی خدمت میں میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر ایک شدید ترین صورتحال اختیار کر گئی تھی اور 18-20 گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی اور کاروبار بند تھا, ایک سائیکل کی جو ٹیوب ہے اس کو ریپیئر کرنے والا اس کا بھی کاروبار بند تھا, لاکھوں لوگ بے روزگار تھے, ہسپتالوں میں اسکولوں میں بجلی نہیں تھی, ایکسپورٹس ہماری تباہ ہو گئی تھی. اور یہ 15 سال پر محیط ہے یہ سارا معاملہ. یہ کسی ایک گورنمنٹ کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی جناب اسپیکر, اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بڑی برق رفتاری سے ہم آگے بڑھے. تو 20 گھنٹے جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور میں سابق وزیر اعظم یہاں بیٹھے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, اور میں اس بات کا یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص کہ مئی 2015 میں جب LNG پاور پلانٹس کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت ایک رائے تھی اور بڑی صائب رائے تھی کہ 18-20 گھنٹے بجلی جاتی ہے اور واپس آتی نہیں, لہذا وقت کو بچانے کے لیے ہمیں ایمرجنسی کلاز کو انووک کرنا چاہیے اور پیپرا رولز کو سسپینڈ کر کے ہمیں براہ راست ہمیں کانٹریکٹس ایوارڈ کر دینے چاہیے. یہ کوئی رائے جو تھی یہ کوئی خدا نخواستہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھی, بلکہ اس رائے کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم 4 سے 6 مہینے ویلیبل ٹائم بچا لیں گے اگر ہم اپنا بیڈنگ پروسیس کو اس کو سرکمنٹ کر لیں گے, تو پھر 6 مہینے 4 مہینے بچ جائیں گے. اور جو کہ ان حالات میں ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا, لیکن پرائم منسٹر نواز شریف نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا. اس وقت بھی ایمرجنسی کلاز انووک نہیں کی گئی اور پیپرا رولز کو فالو کیا گیا. اور پھر یہ پورا زمانہ جانتا جناب اسپیکر کہ پھر انتہائی ٹرانسپیرنٹ, انتہائی شفاف طریقے سے 3 پلانٹس فوراً لگائے گئے جو اس وقت 3600 میگا واٹ بجلی پاکستان کے نیشنل گرڈ کو مہیا کر رہے ہیں. اور یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کہنا چاہتا ہوں, چوتھا پلانٹ اس وقت اٹ از انڈر انسولیشن, 1200 میگا واٹ کا وہ پلانٹ ہے. یہ چاروں ملا کر 5000 میگا واٹ یہ بجلی بنتی ہے LNG بیسڈ. اس میں 2 فیڈرل گورنمنٹ کے انویسٹمنٹ تھی اور 2 جناب اسپیکر وہ حکومت پنجاب کی انویسٹمنٹ تھی. And I have said this before many times and I want to repeat this today even at the cost of repetition, that though these were investment from the provincial government of Punjab, but the power generated was for Pakistan. یہ ہے وہ کمٹمنٹ, یہ ہے وہ خلوص جو کہ اس زمانے میں اس گورنمنٹ نے دکھایا. میں یہاں پر کوئی جس طرح میں نے گزارش کی کہ میں irrelevant بات نہیں کرنا چاہتا, الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ خوب بھرے گا.
ہمیں اس کا پھر بھرپور جواب دینا آتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس میں 160 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ کہیں پیپرا رولز کو کہیں ٹنکر نہیں کیا گیا، کہیں ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا۔ اور میں یہاں پر مثال ایپل ٹو ایپل کی دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اورنج لائن بنائی اور وہ G2G فائنینسنگ تھی اور پاکستان کے قوانین G2G فائنینسنگ میں پیپرا رولز کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، رول 5۔ میں اس کی مثال نہیں دے رہا۔ I am citing an example of power plants alone to compare with مومن ڈیم، جو کہ اس وقت بننے جا رہا ہے اور ملک کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈیم کا پروسیس پچھلے کئی سالوں سے شروع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں اس کا جو بڈنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ایوارڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے زمانے میں کیا گیا۔ یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں رہنی چاہیے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ پروسیس شروع ہوا۔ ہزاروں منصوبے اس طرح ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں میں شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ پھر فیصلہ وہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا مومن ڈیم وہ اس کا فیصلہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کا اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہے، پی ایم ایل کی نہیں۔ اس زمانے میں یہ پروسیجر سٹارٹ کیا گیا، یہ درست بات ہے۔ اب آئیے جناب اسپیکر کہ کس حد تک یہ پروسیس جو ہے یہ شفاف ہے اور کس حد تک اس پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ کہنا کہ سنگل بڈ یہ پیپرا قوانین کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ پیپرا قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ سنگل بڈ پیپرا قوانین اجازت دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں، اور میں اس کی طرف ابھی 2 منٹ میں گزارش کروں گا۔ جہاں اسپیکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیم 800 میگا واٹ کا، اس کی تکمیل کے لیے 5-6 سال چاہیے ہوں گے۔ کیا ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ اگر ایک بڈ رہ گئی تھی اور دوسری بڈ کو ٹیکنیکلی اس کو ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا؟ ایک بڈ تھی ڈیسکون اور ان کے فورن پارٹنرز گزوبا کمپنی ہے چائنا کی، اور دوسری بھی ایف ڈبلیو اینڈ چائنا پاور، اس طرح کی دوسری کمپنی بھی چائنا کی کمپنی تھی۔ دوسری بڈ تھی دیٹ واز ریجیکٹڈ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز، سو بی اٹ۔ تو ایک بڈ رہ گئی اور اس بڈ کی بنیاد پر جناب اسپیکر وہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپرا رولز کی اس شک کا فائدہ لیا گیا کہ جو کہ کہتا ہے کہ ایک ہی بڈ اگر ہو تو تب بھی آپ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، جس سے شہباز شریف اپوزیشن لیڈر خطاب کر رہے ہیں۔ کر سکتے ہیں، مگر اس کی کوئی ساتھ اس کی اٹیچڈ ریکوائرمنٹس ہیں۔ وہ اس طرح سٹینڈ الون آپ ایوارڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود تنقید کا نشانہ بنیں گے۔ میں ابھی جو پیپر رولز کی جو متعلقہ جو شک ہے میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جس طرح یہ 3 منصوبے 3600 میگا واٹ کے جو لگائے گئے، وہاں پر نہ صرف یہ کہ ایمرجنسی کلاز کو انووک نہیں کیا گیا بلکہ بڈنگ پروسیس کو پوری طرح فالو کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی 22 مہینوں میں یہ منصوبے مکمل ہوئے، اور آدھی قیمت پر اسی طرح کے جو منصوبے جو ماضی میں لگے تھے ان سے آدھی سے بھی کم قیمت پر لگائے گئے۔ چوتھا منصوبہ جو حویلی بہادر شاہ 2 ہے، میں مثال اس کی اس لیے دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ وہاں پر سنگل بڈ آئی تھی،
یہ ریکارڈ کی بات ہے. اب سارا ریکارڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو متعلقہ جو منسٹریز ہیں یا محکمے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ سنگل بڈ آئی تھی جی ای کی, جس نے پہلے 3 منصوبے جو لگائے تھے اس سنگل بڈ کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا, اینڈ وی وینٹ فار ری بڈنگ. اور شارٹ نوٹس پر دوبارہ بڈنگ آئی. اس میں ایک اور دنیا کا مایہ ناز بڈر سیمنز آیا اور اس نے 10 ارب روپے کم قیمت, جو پہلے 3 منصوبے لگے تھے ان سے 10 ارب روپے کم قیمت پر اس نے اپنی آفر دی سیمنز نے, اور کانٹریکٹ سیمنز کو مل گیا. یہ ہے فائدہ جناب اسپیکر ری بڈنگ کا. سنگل بڈ کی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. لیکن ہم حالانکہ وہ سنگل بڈ تھی اور بجلی پیدا کرنے کی انتہائی شدید مجبوری تھی, پوری قوم کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, ہم اگر چاہتے تو وہ سنگل بڈ کو ایکسپٹ کر لیتے, بٹ وی ڈڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ فار ویری ویری اسٹرانگ کنسیڈریشنز. اور جب ری بڈنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور وہ سیمنز نے 10 ارب روپے کم قیمت پر اس نے بڈ اپنی آفر کی اور وہ کانٹریکٹ سیمنز کو ایوارڈ ہو گیا. اور آج وہ جو منصوبہ ہے وہ تکمیل کے مراحل پر وہ اپنا جاری و ساری ہے. وہ خدا کرے کہ وہ جلد سے جلد مکمل ہو. اب آ جائیں دوبارہ مومن ڈیم کے اوپر. میں نے آپ کو جو سنگل بڈ کی جو بتائی ہے اس کی پروز اینڈ کونز وہ میں نے آپ کو عرض کر دیے. اب پہلی بات تو یہ ہے اس وقت قومی اسمبلی سے خطاب جاری ہے. اظہار خیال کر رہے ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایل این جی ٹرمینل, ایل این جی پاور پلانٹ کے وقت جس طرح ہم نے ایمرجنسی کلاز کو انووک نہیں کیا تھا, ہم چاہتے تو پیپرا رولز کو بائی پاس کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ایسی کیا جلدی تھی؟ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ عمومی طور پر وہ تقریباً وہ دم توڑ چکی ہے, اور آج اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اس حکومت کی بدترین غفلت, ناتجربہ کاری اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو 3 پروجیکٹس لگے ہیں 3600 میگا واٹ کے, یہ آدھی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو گیس اویلیبل نہیں, اور جو تیل پر فرنس آئل پر جو بجلی پیدا کی جا رہی وہ 4000 میگا واٹ, اور کئی گنا اس کی قیمت, اس کی پیداواری قیمت کئی گنا گیس کے مقابلے میں زیادہ. وہ پرانے وہ فرسودہ وہ جو منصوبے ہیں جینکوز کے. اب آپ بتائیے جناب اسپیکر, اس طرح کی اگر بدترین غفلت ہوگی تو پھر عوام کے اوپر جو مہنگائی کا اور عوام کے اوپر جو بے روزگاری کا جو پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈیم کے اوپر کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ یہ دوبارہ ری بڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ چلو مومن جی, I'm sorry, thank you very much for correction. شہباز شریف کا اس وقت کہنا ہے کہ جس طرح ایل این جی پاور پلانٹ کے وقت ہم نے ایمرجنسی کلاز کو انووک نہیں کیا, ہم چاہتے تو پیپرا رولز کو بائی پاس کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح حکومت کو بھی مومن ڈیم کی تعمیر کے لیے ڈیسکون کمپنی کو سنگل بڈنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا, یہ کانٹریکٹ نہیں دینا چاہیے تھا. گو کہ سنگل بڈنگ جو ہے وہ پیپرا قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے لیکن شفافیت کا تقاضا ضرور ہے. اب جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پیپرا رولز. یہ سوال ہے کہ اپنے پیپرا کے ایف اے کیوز ہیں, ان میں سے ایک کوشچن یہ ہے اور میں اسی فارم میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. If only one tender bid is received in response to a tender notice advertised in both or one of the media authorities, should this single tender be accepted or re-advertised again? میں ریلیونٹ جو جواب وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور وہ یہ ہے جناب اسپیکر,
Public Procurement Rules 2004 don't put any limit on number of tenders, bids received in response to tender notices, provided that the procurement opportunity has been advertised in the prescribed manner. وہ میں بتا چکا ہوں کہ سنگل بڈ یا اس سے زیادہ کوئی قدغن نہیں ہے. آگے جناب اسپیکر وہ کہہ رہے ہیں کہ the single bid may be considered if it meets the evaluation criteria expressed in tender notice and is not in conflict with any other rules, regulations or policy of the federal government. یہ تین چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرائٹیریا جو ہے وہ ان کانفلکٹ نہ ہو جو دوسرے جو رول جو ہیں اور حکومت کی پالیسی. However, the procuring agency should make a decision. اب یہ بڑا امپورٹنٹ, this is the operative paragraph جناب اسپیکر, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. However, the procuring agency should make a decision with due diligence and in the light of Rule 4. Whenever a procuring agency is اس وقت میمن ڈیم کی تعمیراتی ٹھیکہ جس کمپنی کو ملا ہے اس کی میں عجلت کے حوالے سے جو ہے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت قومی اسمبلی کے میں اظہار خیال کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے, لیکن بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. آپ آج کے ساتھ رہیے.